ذرا توجہ سے سنیے گا۔ قرآن حکیم نے حق اور باطل کی پہچان ہمیں بتانی تھی، آج ہماری اکثریت اس قرآن سے غافل نہیں ہو گئی، پڑھتے ہی نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن دیکھنے کا ٹائم ہے، کرکٹ میچ دیکھنے کا ٹائم ہے، بیڑا غرق ہو انٹرنیٹ کا، واٹس ایپ اور فیس بک دیکھنے کا ٹائم ہے، اس کو دیکھنے کا ٹائم۔ اس کلام الہی نے ہمیں جنت اور جہنم کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان فرق کروانا تھا، پہچان کروانی تھی، جنت کو راستہ کون سا جاتا ہے، جہنم کو کون سا جاتا ہے۔ ہماری اکثریت اس کلام الہی سے غافل ہو گئی۔ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو۔ علماء سو پہ اللہ کا عذاب نازل ہو، انہوں نے پٹی پڑھا دی بھی قرآن پڑھنا، لیکن قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھنا۔ کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان مان، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے ذرا کلام الہی کو سنیں، یہ کلام یہ ہمیں خبر کیا دیتا ہے، یہ پیغام کیا دیتا ہے، یہ درس کیا دیتا ہے۔ یہ سورت 18واں پارہ ہے، آئیے اس کی ابتدائی آیات کو سنتے ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے نزل الفرقان، اس فرقان کو نازل کیا۔ میری باتیں تھوڑی تھوڑی دکھ والی ہوتی ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ قرآن حکیم نے حق اور باطل کی پہچان ہمیں بتانی تھی، آج ہماری اکثریت اس قرآن سے غافل نہیں ہو گئی، پڑھتے ہی نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن دیکھنے کا ٹائم ہے، جیو ٹی وی دیکھنے کا ٹائم ہے، کرکٹ میچ دیکھنے کا ٹائم ہے، بیڑا غرق ہو انٹرنیٹ کا، واٹس ایپ اور فیس بک دیکھنے کا ٹائم ہے، اس کو دیکھنے کا ٹائم۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ وارضا جب بھی قرآن حکیم کو اپنے ہاتھ میں پڑھنے کے لیے لیتے تو روتے، زاروں قطار روتے، اور روتے روتے کیا کہتے؟ اے قرآن ہمیں معاف کر دے، اللہ کے راستے میں، جہاد میں، سفروں کی وجہ سے، مشغول ہونے کی وجہ سے تجھے پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ یہ کون کہا کرتا تھا؟ خالد ابن ولید سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ وہ کہا کرتے تھے کثرت جہاد کی وجہ سے تجھے پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اے قرآن معاف کرنا، جوال کی وجہ سے تجھے پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ رات کو سوتے ہوئے بھی جوال، صبح اٹھتے ہی الحمدللہ الذی احیانا۔ میرا خیال ہے 1000 بندوں کی چھانٹی کرو تو ایک بندہ پڑھتا ہوگا، لیکن 999 اٹھتے ویکھاں سی واٹس ایپ دے میسج کیدا آیا، وہ نیرے بھی لیٹ باج بالدا ہے، پہلے واٹس ایپ چیک کرتا ہے، پہلے فیس بک چیک کرتا ہے۔ اس کلام الہی نے ہمیں جنت اور جہنم کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان فرق کروانا تھا، پہچان کروانی تھی، جنت کو راستہ کون سا جاتا ہے، جہنم کو کون سا جاتا ہے۔ ہماری اکثریت اس کلام الہی سے غافل ہو گئی۔ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ کچھ ہماری تعداد مسلمانوں کی اس کو پڑھتی ہے، کچھ تعداد، لیکن مولویوں کا بیڑا غرق ہو، علماء سو پہ اللہ کا عذاب نازل ہو، انہوں نے پٹی پڑھا دی بھی قرآن پڑھنا، لیکن قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھنا۔ یہ سنا ہے آپ نے یا نہیں سنا؟ جی قرآن ضرور پڑھ لینا، عربی ترجمہ نہ پڑھنا، کیوں؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں۔ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ارے قرآن کو پڑھ کر مکے کے گمراہ رہنما بن گئے، قرآن پڑھ کر مکے کے بدو رہنما بن گئے۔ ایک صحابی قرآن پڑھ رہے، ان کا گھوڑا اچھل رہا، قرآن روکتے، گھوڑا پرسکون ہو جاتا، پھر قرآن پڑھتے، پھر گھوڑا بدکتا، قرآن چھوڑتے، پرسکون ہو جاتا۔ صبح آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی،
رات یہ ماجرا تھا. آپ نے فرمایا میرے صحابی تو قرآن پڑھ رہا تھا, تیری تلاوت کو سننے کے لیے رحمان کے ملائکہ اترے ہوئے تھے. وہ قرآن سے جڑے تو ایسے عزتوں کے آسمان کے تارے بن کے چمکے اس قرآن سے جڑنے کی وجہ سے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا قرآن پڑھ رہے, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے, ابن مسعود کی تلاوت کو سننے لگے, اور جب انہوں نے تلاوت ختم کی آپ نے کہا جو یہ چاہتا ہے قرآن کو ویسے پڑھے جیسے قرآن نازل ہوا تو ابن مسعود کی طرز پہ پڑھا کرے. وہ قرآن سے جڑے, اور ہمیں آج مولویوں نے قرآن سے ہماری ملفوظات پڑھ لینا, حضرت جی کی کتاب پڑھ لینا, فلاں حضرت کی, کیونکہ انہوں نے قرآن اس کا نچوڑ نکال دیا, بس اس کو پڑھ لو, اس کو پڑھو گے تو گمراہ ہوگے. یہ مولوی حقیقت میں خود گمراہ ہیں, اپنا کاروبار اپنا دھندا چلانے کے لیے لوگوں کو قرآن سے روکتے ہیں. قرآن تو خبر دیتا ہے, ہم نے اس کلام کو بہت آسان کر دیا. فہل من مدکر, کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ یہ فرقان ہے. یہ نازل کس پہ ہوا؟ کوئی بات میں اپنی طرف سے آج نہیں کروں گا, انشاءاللہ کوشش کروں گا کلام الہی کی آیت کا سلیس ترجمہ, سادہ ترجمہ کر کے آپ کو سناؤں. یہ قرآن نازل کس پہ ہوا؟ اور قرآن سے پوچھتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, یہ نازل ہوا کس پہ؟ عبد کا معنی کیا ہوتا ہے جی بندہ. عبد کا معنی, جھوٹ تو نہیں کہہ رہا میں, عبداللہ کیا معنی؟ اللہ کا بندہ. عبداللہ اللہ کا بندہ. عبد الرحمن رحمان کا بندہ. قرآن کہہ رہا ہے, مالک کا فرمان آواز لگا رہا ہے, بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس فرق کرنے والی کتاب کو نازل کیا. کس پہ؟ اپنے بندے پہ. یہ میں نے کہا یا قرآن نے کہا؟ قرآن نے کہا. چلو دوسرا مسئلہ حل کرتے ہیں. ہمارے انڈیا پاکستان کے ہاں بڑے مناظرے بڑے کیس ہوتے ہیں. یہ گستاخ ہیں, یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے تھے, بشر تھے. یہ گستاخ ہیں. کئی لوگ قتل ہو گئے اسی چکر میں کہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی بشر ہے, جو بشر کہے وہ واجب القتل ہو جاتا ہے, وہ گستاخ ہوتا ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے, جو نور مانے گا وہ محبت کرنے والا ہے, اور جو نور نہیں مانتا وہ گستاخ رسول ہے. آقا کی ایک حیثیت نہیں ہے بلکہ دو حیثیت ہے. پہلی حیثیت یہ ہے کہ آپ حقیقتاً نور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل نور ہے. ہماری تخلیق مادوں سے ہوئی ہے, مٹی سے ہوئی ہے, پانی سے ہوئی ہے, آگ سے ہوئی ہے, ہوا سے ہوئی ہے. چار عناصر اللہ رب العزت نے جمع فرمائے. مٹی لی گئی, مٹی کو پانی میں گوندا گیا, ہوا میں سکایا گیا, آگ میں تپایا گیا, اور پھر پانچواں اس میں روح ڈال دی گئی, انسان کی تخلیق ہو گئی. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اصل اور سرکار کی حقیقت مٹی سے نہیں ہے. یہ مٹی آپ کا بشری لباس میں آنا یہ بات کا مرحلہ ہے, لیکن سرکار کی جو حقیقت ہے, سرکار کو جو پیدا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے, جو سرکار کی تخلیق فرمائی وہ نور سے فرمائی. یہ سنی آپ نے باتیں یا نہیں؟ مسجدوں میں آوازیں سنتے ہیں نا, الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ درود و سلامتی ہو. آپ کون ہیں؟ اللہ کے نور کا ٹکڑا. یہ مولوی حضرات کہہ رہے, یہ پیر و مرشد کہہ رہے, یہ کلام الہی کہہ رہا. سورۃ الفرقان پہلی ہی آیت ہے. اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا کس پہ؟ علی عبدہ, اپنے بندے پہ. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ, اللہ کے نور کا ٹکڑا, اللہ کے نور کا حصہ, اللہ کے نور کا پارٹ ہوتے تو آیت ہونی چاہیے تھی تبارک الذی نزل الفرقان علی نورہ. آیت ہوتی علی نورہ کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس فرقان کو نازل کیا اپنے نور پہ. قرآن کہہ رہا ہے علی عبدہ, اپنے بندے پہ. قل انما انا بشر مثلکم, سورۃ کہف آخری آیت. مولا فرماتا ہے نبی کہو, قل اے نبی کہہ دو, انما سوائے اس کے نہیں, انا میں بشر ہوں, مثلکم تمہاری طرح کا. بہت بڑی گستاخی ہے اگر یہ کہہ دیا نبی بشر ہے اور ہماری طرح کے بشر انسان تھے. واجب القتل ہے. 295C لگا کے اس کو ساری عمر کے لیے دہشت گردی کے کیس میں الجھا دو, پھنسا دو. بھائی یہ تو قرآن کہہ رہا ہے, یہ تو کلام الہی کہہ رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں سے ہے؟ آدم کی. آدم مٹی سے. مخلوقات جن اللہ نے پیدا کیے کس سے؟ آگ سے. انسان کو پیدا کیا کس سے؟ مٹی سے. فرشتوں کو پیدا کیا کس سے؟
نور سے. وہ فرشتوں کا نور اللہ کے نور کا حصہ نہیں ہے, اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے, اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے. فرشتے نوری مخلوق, انسان بشری مخلوق, جن آگ سے پیدا ہوئی مخلوق, یہ سارے مخلوق ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بشر ہیں, اولاد آدم میں سے ہیں,